This is, I think that everybody is demanding that the statehood should be restored immediately, forthwith, and election should take place. And nobody is against, in person against the lieutenant governor. Make the statehood, let him be the governor. He's welcome to be a governor. It's not he's a nice man, political person, maybe of other political party, but a political person, be of any political party, he has a political understanding. So to that extent, I don't think the governor is bad, but the system is bad. When in democracy you can't have the rule of officers. In Raj Bhavan, governor may be there with all the good intentions, but ultimately it is the officer, bureaucrat, who has to deliver. And bureaucrats in democracy are not cut up for running a democratic system of governance. They are made up to see the files in the offices and carry out the directions and the policies and programs of the representatives elected by the people. So that is lacking. That is lacking because the officers do not know what are the aspirations of the people. What do actually the people would like to have? They are not aware about which state or which district or which block would like to have the roads or hospitals or schools or colleges or universities or any other similar things, or food. So these type of things are lacking, and that solution can be that solution can be sorted out by the public representatives, not by the officers. Beginning, during my 4 days visit to Srinagar, wherein I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban districts. I think I met thousands of people, as many as 160, 170 delegations over a period of 2 days, and each day I spent about 10 to 12 hours. So it was, of course, an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear, that everybody has condemned on this targeted killing and recent killings across the state, be Muslims, Hindus, Sikh, or Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the rest, the people from the rest part of the country. Rather, they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire valley is unanimous against this targeted killing, and of course they have always been against the militancy, because it has pushed us to poverty and backwardness. I would like to say I have come to the conclusion of my own conclusion, because in this long drawn militancy of more than 3 decades, the militants across the globe, and here in Jammu and Kashmir also, they have been changing trend from time to time. And 30 years back, there was open killing. They would come 10, 15 in number and then kill. They would put, use the blast. They would use grenades. They would use other methods. Now this is the latest method, using of a small pen type of these revolvers and passing through the target and just killing him there and then. So I think this is different type. So I think the security will have to find a solution, because it has always taken time for the security people and the intelligence agencies to find an antidote for the new trend of the militants which they have adopted. So I'm sure very soon they will find some solution. And there are a number of other things which I have been told during these 4 days. There is no development. The development is not percolating now. There might be announcements, there might be
the foundation stones may be laid, but then they forget. And it was happening during my time also, which is why I changed the system that I will not lay any foundation stone of any building unless that building has come to the ground level, at least unless the 25% work has been done. Because if a 25% work has been done, then it will take off. But if it's a greenfield project and you just put a foundation stone in greenfield, that never takes off. And this is what is happening. I had changed that system, but now it is happening across the board, and it is happening every day that a lot of foundation stones are being laid, but they never take off. So the development, and then we don't have many resources here, but whatever resources we have, little one, the people from outside the state are being brought to take advantage of resources, particularly the mines. We have hardly mines, we have the sand mines and some stones, but those stone mines and what we call this sand and stuff, the people from across the country are coming. Well, people from across the country are coming, but we are not a rich state, we are a very poor state. We don't have the local resources to distribute among ourselves. 4 दिन से श्रीनगर में आया. मेरी कोशिश तो थी, या 15 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा करूंगा, लेकिन जो किलिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है, नामालूम बंदूकधारी, ये पहली दफ़ा है कि एक ट्रेंड बदल गया. इसलिए अगर 30-32 साल से हम देखेंगे तो मिलिटेंट्स का लोगों को मारने का जो तरीका है, आम लोगों को या लीडर्स को, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अलग तरीका है. तो पहले वक्त में ग्रेनेड और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता था, फिर कार में मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गई. अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारते और उसके जो भी टारगेट है उनका, उसके पास से गुजरता, उससे बगल से गुजरते और बगल से मारना. तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को ख़त्म करना, जिसकी वजह से मैं जो मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हो पाया. तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्टें और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था. और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशंस में मिला, 8 और 10 घंटे. तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव में, तो मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था दरियाफ्त करना. एक तो इसकी वजह क्या है, जो किलिंग और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश हैं. और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. और 5वीं चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है. तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से. और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3 दिन 4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा.
ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے اس کی سب نے مذمت کی، ون اینڈ آل. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ نارمل ملیٹنسی میں جب کوئی ملیٹنٹ مارتا تھا تو کم سے کم یا اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا پکڑا جاتا تھا یا مارا جاتا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 2 ہفتوں میں اتنے انسیڈنٹ ہوئے تو ایک بھی آدمی نہ پکڑا گیا اور نہ اس کا کوئی کلو. لیکن مذمت سب نے کی، کنڈم سب نے کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے کشمیر کے عوام بدنام ہوتے ہیں، اور جو ورکرز باہر کے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہاں کی سڑکیں بلڈنگ بنانے میں، تو وہ اگر جب بھاگ جائیں گے تو ہم پہلے ہی پیچھے بہت چلے گئے ہیں تو اور پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر کے آدمی کو مارنے کی تو ہمیشہ مذمت کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. لیکن جو اب دوسرا انہوں نے شروع کیا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کشمیری مسلمانوں کو تو ہزاروں میں انہوں نے پچھلے سالوں میں مارا، لیکن اب یہ ٹارگیٹڈ جس میں سکھ بھی، کشمیری پنڈت بھی اور باہر والے، یہ ایک نئی فلاسفی ہے. تو اس کی مذمت کی ہے سبھی لوگوں نے. ایک تو میں عوام کو اور کشمیر سے باہر بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کا اس کلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح سے ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے شاید 10 گنا زیادہ یہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور کشمیر کے عوام کے خلاف ہے. ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ صرف ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے. غریبی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور کئی جگہ راشن نہیں پہنچتا ہے. اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ، ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر، جتنے بھی کیروسین آئل ہے وہ سب میں مہنگائی ہے. تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا. تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے. اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری طور پر الیکشن ہوئے اور جمہوریت بحال ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی آفیسر ہیں افسر شاہی ہے، اور اس میں بہت سارے آفیسر باہر کے ہیں، ان کو باہر اور اندر میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اندر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اسٹیٹ میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن باہر والے آفیسر ہیں ان کو سمجھنے میں 5-6 سال لگیں گے، اور تب تک تو ریاست کا حال بہت برا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جو لوکل آفیسرز ہیں مکس ہونے چاہیے، باہر کے بھی آئیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دینی چاہیے. اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے، ٹائم ضائع کرنے کے، اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کبھی ہمیشہ الیکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ملیٹنسی سے، ملیٹنسی کبھی بڑھ گئی تو الیکشن آگے چلتا ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی تو الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے دیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگڈار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپواڑہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹر کشمیر کے عوام جو ملے، ان کا یہ تمام چیزیں یہ کہنا تھا. اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی گروتھ کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں.